جیسے ہی بیبی نے ہمیں دیکھا تو انگریزی میں بڑے کاٹدار طنز کے ساتھ ہم سے کہا، کم مائی پرسنس کم کم سٹ ڈاؤن، آؤ میرے شہزادوں آؤ اور بیٹھ جاؤ۔ وہیں مساوات کا ایک پرچہ رکھا تھا، اسے اٹھایا، توڑا مروڑا گولا بنایا اور ہم دونوں کی جانب پھینکا۔ کہنے لگی، یہ ہے تم لوگوں کی نزدیک میری حیثیت، ایک تصویر لگائی ہے وہ بھی 15 بچیاں میرے ساتھ کھڑی ہیں، میں وہاں بچیوں سے ملنے تو نہیں گئی تھی۔ پھانسی سے قبل ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت بھٹو اور بے نظیر دونوں کو ملک سے باہر چلے جانے کو کہا، مگر دونوں نے انکار کر دیا۔ 27 سالہ شاہنواز بھٹو جولائی 1985 میں فرانس کے شہر میں واقع اپنے فلیٹ میں انتہائی پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے، مگر سیاست اور پاکستان کی فوج کچھ اور ہی طے کر چکے تھے۔ 5 جولائی 1977 کو بری فوج کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ صرف بھٹو صاحب بے نظیر کو پنکی کہتے تھے، ورنہ بیگم صاحبہ گھر کے تمام افراد، ملازمین اور ہم بھی بے نظیر بھٹو کو بیبی ہی کہتے تھے۔ سن 1974 میں بے نظیر کو اس وقت معمر قذافی، انور سادات، شاہ حسین اور شاہ فیصل جیسے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کا موقع ملا جب وہ لاہور میں اپنے والد کے ساتھ اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس میں شریک ہوئی۔ 21 ستمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو کی اولین اولاد اور پارٹی کے موجودہ شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ولادت سے پہلے کئی مہینوں کی حاملہ بے نظیر کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے بھرپور انتخابی مہم چلائی، جو بلاول بھٹو کی ولادت کے بعد بھی جاری رہی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ بے نظیر بہت ذہین تھے اور یہ بات ذوالفقار علی بھٹو کو بھی معلوم تھی۔ بھٹو صاحب نے ان کی تربیت کی تھی اور انہیں ہی اپنا سیاسی جانشین سمجھتے تھے۔ فوٹوگرافر زاہد حسین بتاتے ہیں کہ فروری 1978 میں بے نظیر بھٹو صاحب سے کوٹ لکھپت جیل میں مل کر آئیں تو ہمیں یعنی کہ زاہد حسین اور مساوات کے رپورٹر عنایت حسین کو بلوایا اور کہا کہ پاپا ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ہے کہ سندھ کا دورہ شروع کروں اور مساوات والوں کو ساتھ لے کر جاؤ۔ پھر وہ وقت آیا جب فوجی حکومت نے نصرت اور بے نظیر بھٹو کو بھی گرفتار کر لیا اور دونوں مختلف شہروں میں قید یا نظربند رکھی جاتی تھیں۔